السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 41 سے لے کر کے 45 تک، یعنی 41، 42، 43، 45، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین کرام، یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس مقام پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں۔ تو یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے، جو سنایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، اصل میں مشرکین مکہ کو۔ کیوں مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کا دعویٰ، ابھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ویسے ہی مشرکین مکہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے۔ تو یہاں پر ان کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ کہ مشرکین مکہ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہو، ان کے طریقے پر ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، دیوی دیوتاؤں کے آگے جھکنے والے نہیں تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے۔ وہ تو اپنے باپ کو اور اپنے قوم کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے تھے۔ وہ تو خالص توحید پرست تھے۔ باپ نے اور مشرک قوم نے طرح طرح سے ان کو دھمکی دی، حتیٰ کہ ان کو گھر چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا، لیکن وہ توحید پر قائم رہے، اپنا گھر چھوڑ دیا لیکن توحید چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اب تم کہتے ہو کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہو، اور سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو بنا کر کے کعبۃ اللہ میں رکھ کر کے اس کو پوجتے ہو، اس کے سامنے جھکتے ہو، تو یہ کیسا دعویٰ ہے؟ یہ تو بالکل جھوٹا دعویٰ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اس روئے زمین پر کوئی انسان ہو، کوئی فرد ہو یا کوئی جماعت ہو، ان کے دعوے کی اصل میں حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت ہوتی ہے کہ دعوے کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر عمل ہے دعوے کے مطابق تو یقیناً وہ اس چیز کا حقدار ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اگر عمل ویسا نہیں تو اس کا حقدار نہیں ہو سکتا وہ۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین مکہ کو بتلایا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے کہ دعویٰ اور عمل دونوں برابر ہونا چاہیے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، یعنی اپنی قوم کے سامنے جو اپنے قوم کے پاس جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، بتوں سے مرادیں مانگتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، آپ ان کے سامنے ذکر کریں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم خلیل الرحمن کا واقعہ، جو ملت ابراہیمی پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کو کہیے کہ دیکھو ابراہیم توحید پرست تھے، ایک اللہ کے سب سے کٹ کر کے ہو رہے تھے، سب سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا بلکہ مشرکوں کی تردید کی۔ انہوں نے اپنے والد، اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ یا ابتی لم تعبد ما لا تسمع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کی یہ خاصیت تھی کہ وہ بت بناتے تھے، اور بت بنا کر کے اس کو مندروں میں
عبادت گاہوں میں نصب کرتے تھے اور پھر اس کی عبادت کرتے تھے، اس پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، اس سے مرادیں مانگتے تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن نے اپنے والد کو، چونکہ ان کے والد صرف بت پرست نہیں تھے بلکہ بت گرد بھی تھے، یعنی بتوں کو بنا کر کے بیچتے بھی تھے اور پھر بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، تو کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیز کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے۔ آدمی کام کب آتا ہے؟ کوئی بھی کسی کے کام کب آتا ہے؟ جب کچھ فائدہ پہنچا دیتا ہے تو، یا اس کو نقصان سے بچا لیتا ہے تو، تبھی تو کام آتا ہے نا۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اہل علم نے مختلف آیتوں کی روشنی میں، مختلف احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کچھ فائدہ پہنچاتا ہے نا، وہ اس کا کارنامہ نہیں ہے، آپ کا رب اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، تب جا کر کے وہ، اگر آپ کا رب اس کے دل میں بات نہ ڈالے تو وہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہ پہنچائے۔ اور آپ اس کو دنیا میں پریکٹیکلی دیکھ لیجئے گا کہ فائدہ آپ کو وہی پہنچائے گا جس کے دل میں رب ڈالے گا۔ لہذا خوش کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا۔ لوگوں کو خوش کرنے میں نہیں لگے رہنا، ان کو خوش کر دیں گے تو ہمارا کامہ چل جائے گا، نہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل میں چور ہے جو چھپا ہوا ہے، چور دروازے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو کہا کہ آپ ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسے بتوں کی پوجا مت کیجیے، بلکہ پوجا کس کی کیجیے؟ وہ رب کی جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، وہ جب چاہے فائدہ پہنچا سکتا ہے، جب چاہے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے رب کی طرف سے، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا آپ کا کام ہے آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے، مفسرین نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے وہ ہر اعتبار سے عام لوگوں سے برتر ہے، اگرچہ عام لوگ ان کو برتر نہ سمجھے، اگرچہ عام لوگ ان کو برتر نہ سمجھے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ ہر حال میں عام لوگوں سے برتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیدنا ابراہیم نے یہاں پر کلیئرلی کہا اپنے باپ کو کہ اگرچہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اگرچہ میں آپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، اگرچہ میں آپ کے صلب سے ہوں، اگرچہ میں آپ کا غلام ہوں، لیکن اس کے باوجود چونکہ میرے رب نے مجھ کو علم دیا ہے تو پیروی آپ کو میری کرنی پڑے گی۔ یہ فضیلت ہے علم والوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف انداز میں بیان کیا ہے کہ جن کو علم ملا ہے مقام کبھی بھی ان کا برتر رہے گا، جو علم ملا ہے، جن کو علم ملا ہے کبھی بھی وہی لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم خلیل الرحمن کو کہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم خلیل الرحمن نے کہا کہ اے میرے ابا جان، مجھ کو ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے، لہٰذا آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یہاں پر سیدھے رستے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراطاً سویہ کہا ہے۔ صراطاً سویہ، صراطاً سویہ سے مراد ایسا رستہ جو انسان کو ڈیسٹینیشن پر پہنچائے، یعنی منزل مقصود پر پہنچائے، جو اس کا منزل مقصود ہوتا ہے وہاں پر پہنچائے، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کا منزل مقصود کیا ہے؟ ابھی دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو لوگوں کے مختلف اس کے ڈیسٹینیشن ہیں، لیکن اصل میں ڈیسٹینیشن ہر مسلمان کا جنت ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جنت ہونا چاہیے کہ ہم کو جنت چاہیے، ہم کو جنت ٹارگیٹ بنانا ہے، اور جنت پانے کے لیے صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا۔ آج کے ڈیٹ میں صراط مستقیم کون ہے؟ وہ کتاب ہے جو اس صراط مستقیم کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ ابراہیم کی صراط مستقیم کے بارے میں کون سی کتاب بتلا رہی ہے؟ یہ قرآن کریم۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں صراط مستقیم ہے، ہمارے نبی نے جو کچھ بتلایا ہے اصل میں وہ صراط مستقیم ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے جو
مختلف فرقوں کو بنا لیا ہے وہ کبھی بھی صراط مستقیم نہیں ہو سکتا ہے۔ صراط مستقیم وہی ہے جو یہ قرآن کریم بتلاتا ہے، صراط مستقیم وہی ہے جو نبی نے بتلایا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم نے کہا اپنے والد بزرگوار سے کہ آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو صراط مستقیم کی طرف، صراط سوی کی طرف رہنمائی کروں گا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ پھر آگے اپنے رب کو، پھر آگے اپنے والد کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، تنبیہ کرتے ہوئے ان کو آگاہ کرتے ہوئے، ہوشیار کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ ابھی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، کیا وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں، لیکن اصل میں وہ شیطان کی ہی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جھکنے کی دعوت کس نے دیا ہے؟ شیطان نے ہی دیا ہے۔ کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، تو اس کا حکم کس نے دیا؟ شیطان نے ہی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں کہا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ابن آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں پر شیطان کی عبادت مت کرنا مطلب کیا ہے؟ شیطان نے جو گمراہی کے راستے اس روئے زمین پر لوگوں کے لیے مقرر کیے ہیں اس کے پیچھے مت بھاگنا۔ ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے جو رب کائنات کا راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جو اس نے اپنے نبی کے مادھیم سے لوگوں کو دیا ہے۔ وہ راستہ یہی قرآن کریم کا راستہ ہے، اور وہ راستہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا راستہ ہے۔ اس راستے کے علاوہ اس دنیا میں لوگوں نے جتنے بھی راستے بنا رکھے ہیں، چاہے بظاہر دیکھنے میں وہ راستہ بڑا ہی پاکیزہ کیوں نہ لگے، وہ راستہ کبھی بھی رب کا راستہ نہیں ہو سکتا، جنت پہنچنے کا راستہ نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا ابن آدم میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، کیونکہ شیطان انسان کا، تم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورہ نساء آیت نمبر 117 میں کہا ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں۔ کس کو پکارتے ہیں؟ دیویوں کو، ہے نا، دیویاں ہیں نا۔ آج کے ڈیٹ میں بھی آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیے، بہت سارے دیویوں کو مورتی بنا کر کے لوگ پوچھتے ہیں، ایسے ہی فرشتے بھی دیویاں بنا کر کے پوچھتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، اصل میں وہ لوگ شیطان کو ہی پکارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ہی ان کو شرک کا راستہ دکھلایا ہے، لہذا وہ شیطان کو پوج رہے ہیں، وہ دیویوں کو نہیں پوج رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم نے اپنے والد کو کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یعنی تکبر کرتے ہوئے اس نے رب کی نافرمانی کی، اور رب کی فرما برداری کو رستے کو چھوڑ کر کے رب کی نافرمانی کے رستے پر چل کر کے وہ رب العالمین کا نافرمان بن گیا ہے، لہذا آپ اس کی بالکل پیروی نہ کریں، اس کی بات آپ نہ مانیں۔ آگے مزید کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے۔ کیوں پکڑ نہ لے؟ شرک کرنے کی وجہ سے پکڑ نہ لے۔ جو دعوت، جو ہم آپ کو راستہ بتا رہے ہیں، جو رہنمائی کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو نہ مانیں تو مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے۔ فتکون للشیطان ولیا، اور اگر رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ لیا تو پھر آپ شیطان کے ولی بن جائیں گے، شیطان کے دوست بن جائیں گے، شیطان آپ کا دوست بن جائے گا، اور شیطان جب آپ کا دوست بنے گا تو پھر اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ پھر آگے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، ان کے والد کے ساتھ جو ان کا تعامل ہے، جو ان کی گفتگو ہے، یا پھر آگے جو ان کا اپنا اسٹیپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔